الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فقد قال الله الرحمن في كتابه القرآن والفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله عز وجل في مقام آخر إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة أن ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں بڑھائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کے درمیان ہر وہ چیز ہر وہ شے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور ہر وہ چیز ہر وہ شے جو زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے مگر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی اس کو بھی اللہ کریم نے پیدا کیا لاکھوں کروڑوں لا تعداد ان گنت درود و سلام ہوں اس ہستی پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے
وہ موضوع بڑا ہی اہم ترین ہے، وہ موضوع اخلاص، نیت کا خالص ہونا، ہر عمل میں اللہ کی رضا کا شامل ہونا اور ہر عمل کو ریاکاری سے بچانا۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عبدالباسط شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی، جو ہمارے لیے بڑے ہی قابل احترام ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ محترم المقام فضیلت الشیخ قاری حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان علماء کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے بزرگ ہمیں نصیحت کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن مجید میں سے 2 آیات کریمہ تلاوت فرمائی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کے ہر اس شخص کو یہ حکم دیا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، جب بھی کوئی نیکی کرنی ہے، تو اس نیکی کو کرنے سے پہلے جب تک تمہاری نیت خالص نہیں ہوگی، تمہارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر نیت خالص ہے، نیت میں اللہ کی رضا شامل حال ہے، اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت سے ہم وہ عمل کر رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ العزیز انسان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو پہلی صف کے اندر نماز پڑھنا فضول اور رائگاں ہے۔ نیت خالص نہیں ہے، تہجد کی اذان دینا کل قیامت کے دن کسی مول نہیں آئے گا۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، اللہ کے گھر کا کیا ہوا طواف، حج و عمرہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو انسان کی سب سے عزیز اور سب سے محبوب چیز، انسان کی جان تک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ فضول اور رائگاں ہوگا جب تک کہ نیت خالص نہیں ہے۔ اور اگر نیت خالص ہے، نیت میں اللہ کی رضا شامل حال ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بخاری لکھنا شروع کی تو سب سے پہلی جو حدیث اپنی صحیح البخاری کے اندر انہوں نے درج کی، وہ یہی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کل قیامت کے دن جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر نیت خالص نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی کل قیامت کے دن جہنم سے آزاد کروا کے اللہ کی نعمتوں والی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری کی ترتیب باندھی، جب صحیح بخاری کو اکٹھا اور جمع کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے نیت کی حدیث کو لے کے آئے اور اسی کو پہلے صفحے میں شروع کیا۔ وہ جانتے تھے کہ احادیث کو جمع کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، کہیں میرے ذہن کے اندر، میرے ذہن میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ نہ آ جائے، اے امام بخاری تو بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلے نیت کے متعلق جو حدیث ہے اس کو لے کے آئے کہ کہیں میرے ذہن کے اندر شیطان وسوسہ نہ ڈال دے، کیونکہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی ہے قیامت قائم ہونے تک، الی یوم یبعثون، قیامت قائم ہونے تک کی اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی ہے، اور یہ وعدہ بھی کیا، اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بضرور ان تمام لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن آگے شیطان کیا کہتا ہے، اللہ عبادک منہم المخلصین، مگر اللہ تیرے وہ بندے جو ہر عمل سے پہلے
اپنی نیت کو خالص کریں گے، ایسے لوگ، ایسے عوام اور ایسے بندے میرے ضرب کاری سے بچنے میں محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخاف ما اخوف علیکم الشرک الاصغر الریا۔ اے میرے صحابہ، اپنے بعد جو سب سے زیادہ اگر میں کسی چیز کے متعلق خوف زدہ ہوں، مجھے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر اور خوف ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ میرے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں گے۔ صحابہ اکرام حیران اور پریشان ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد پھر شرک کریں گے؟ فرمایا وہ شرک اصغر ہے، جس کو الریا کہا گیا ہے، ریاکاری کہا گیا ہے۔ ریاکاری اور دکھلاوا انسان کے بڑے سے بڑے عمل کو کل قیامت کے دن بالکل حالی خات کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ بے شک اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا خوش شکل ہے، اور نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، کون کتنا مالدار ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کے اخلاص کو چیک کرتا ہے، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنی راہ میں، اپنی راہ کے لیے نکلنے کے لیے خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہوتا، اپنی جان کو لے کے اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے۔ کچھ ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن ایسا خرچ کرنا، ایسی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا فضول اور رائگاں ہوگا اگر اس کے اندر نیت میں فطور پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمر من کسب طیب، ایک بندہ اللہ کی راہ میں کھجور کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ کھجور پوری کا بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا کھجور کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنی حلال اور پاک کمائی میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس کی نیت خالص ہے، نیت میں ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، للہیت کے لیے۔ اگر کسی مانگنے والے نے، اس کے سامنے بھوکے نے اپنی بھوک کی عرضی رکھی ہے، اپنا ہاتھ پھیلایا ہے، اس نے گھر میں ٹٹولا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور ملی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کھجور خود کے لیے رکھ لی، ایک کھجور اس مانگنے والے کی بھوک کو دور کرنے کے لیے اس کو دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یربیہا، اللہ رب العالمین اس انسان کے اس کھجور کے خرچ کرنے کی، اس کھجور کی پرورش شروع کر دیتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد شریف کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، کل قیامت کے دن جب اس اللہ کے بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح پگھل رہی ہوگی، اللہ رب العالمین غصے کی حالت میں ہوں گے۔ یہ اللہ کی راہ میں کھجور کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا، یہ دنیا میں کوئی مال و متاع والا نہیں تھا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا نہیں تھا، صبح کھانا مل گیا، رات کا پتہ نہیں، لیکن جب دستک دی گھر پہ، دروازے پہ، اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے سوال کیا، گھر میں ایک کھجور ملی، کھجور کو کچھ کاٹ کے اس ضرورت مند کو دے دی۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب اپنے رب سے اس بندے کی ملاقات ہوگی، اللہ رب العالمین اس بندے کو جب کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے، اس کو بتلائیں گے، یہ جو کھجوروں کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ وہ کھجوروں کا پہاڑ ہے جو تو نے دنیا میں میری راہ میں خرچ کیا تھا۔ وہ بندہ حیران اور پریشان ہوگا کہ میں 60 سال 70 سال کی زندگی دنیا میں بھوک کے فاقے کاٹتے ہوئے گزار کے آیا، میرے پاس تو اتنا مال و متاع نہیں تھا
کہ میں اتنی کھجوریں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں؟ وہ اللہ سے کہے گا اللہ میرے پاس تو دنیا میں اتنا مال و متاع نہیں تھا، میں کھجوروں کے باغات کا مالک نہیں تھا، میرے تو گھر کے اندر بھوکوں کے اور غربت کے فقیری کے فاقے تھے، اے اللہ میں نے یہ دنیا میں یہ کھجوریں خرچ نہیں کی۔ اللہ رب العالمین اس انسان کی نیت کی قدر کرتے ہوئے، اس نیت کی قدر کرتے ہوئے اس انسان کو یاد کروائیں گے، یاد کر وہ وقت جب تیرے گھر کی دستک دینے کے لیے ایک بھوکا سوالی آیا تھا، اس نے کسی چودھری کا وڈیرے کا واسطہ نہیں ڈالا بلکہ مجھ اللہ رحیم و کریم کا واسطہ ڈالا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پھیلا کے یہ سوال کیا میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دو۔ گھر ٹٹولا، گھر میں کچھ نہ ملا، ایک کھجور تجھے ملی، کھجور کا کچھ حصہ تو نے میری راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس رب نے تیرے اس صدقے کو یہ شرف قبولیت سے نوازا ہے کہ تیرے رب نے اسی لمحے اس کھجور کی پرورش شروع کر دی، اور آج جب تیرے رب سے تیری ملاقات ہو رہی ہے، تیرے رب نے اس صدقے کی ویلیو اتنی بڑھا دی، یہ کھجوروں کا جو پہاڑ ہے، جو احد پہاڑ جتنی کھجوریں نظر آ رہی ہیں، اللہ رب العالمین نے تیرے اعمال نامے کے اندر وہ کھجور کا کچھ حصہ صدقہ خیرات نہیں لکھا بلکہ احد پہاڑ جتنی کھجوریں خرچ کرنے کا اجر و ثواب دیا۔ اب یاد رکھیے ذرا کھجور کی اہمیت کیا ہے۔ رمضان کے اندر ہم جانتے ہیں مسجدوں کے اندر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے وقت ہمارے ہاں کھجور کی ویلیو نہیں ہوتی، پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن محترم بھائیو اگر نیت خالص ہے تو اللہ کی راہ کے اندر کھجور کا کچھ ٹکڑا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے سے پہلے اگر میری نیت خالص ہے، نیت میں اللہ کی رضا حصول ہے اور شامل حال صرف اللہ کی رضا ہے، تو اللہ رب العالمین ہماری اس کھجور کی ویلیو یہ کریں گے کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، والدین اپنی اولاد کے پاس جائیں گے ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، لیکن یہ کھجور کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدق کے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنی کھجوریں خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہر عمل میں نیت کا خالص ہونا یہ شرط اول ہے، اور جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہے، نیت مخلص نہیں ہے، نیت میں للہیت نہیں ہے، نیت میں اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن انسان کے منہ پہ دے مارا جائے گا۔ 30ویں پارے کے اندر سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ کل قیامت والے دن ایسی پیشانیوں والے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، عاملۃ ناصبہ، کہ جن کی پیشانیاں سجدے کر کر کے تھک چکی ہوگی، ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدے کے نشانات پڑے ہوئے ہوں گے۔ جیسا کہ آج کل ہم کہتے ہیں یہ فلاں بندے کے ماتھے پہ محراب بنا ہوا ہے، اور محراب کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، لمبے لمبے سجدے کرنے۔ کل قیامت کے دن ہوگا ایسی پیشانیوں والے، لمبے لمبے سجدے کرنے والے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، عاملۃ ناصبہ تسلی نارا حامیہ، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے، نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ ایسے نمازی
جو ریاکاری کرتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء کی، تہجد کی، اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نماز کے اندر للہیت نہیں ہے، اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہے، بلکہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، ایسے انسانوں کے متعلق اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ریاکاری اور دکھلاوے کو منافقین کی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اختیار کرتے ہیں۔ کس طرح سستی؟ سست کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا ذہن پیچھے کاروبار میں ہوتا ہے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ریاکاری، نماز کے اندر بھی ریاکاری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس شخص نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر، ذہن کے اندر دکھلاوا ہے، فتور ہے، شیطان کے وسوسوں سے ڈر نہیں رہا بلکہ ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ ادھر سے یہ انسان سجدے کر رہا ہے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے قیام کر رہا ہے، رب کے فرشتے کرامن کاتبین جو انسان کی نماز کو نماز لکھنے کی بجائے شرک لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہوگا یہ نمازوں کے انبار لے کے آنے والا، جب اللہ کے حضور اس کو پیش کیا جائے گا اللہ رب العالمین اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، اس کے لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے ریاکاری کی وجہ سے اس سے ضائع کر دیے جائیں گے اور اللہ کی راہ میں بالکل خالی ہاتھ کھڑا کیا جائے گا۔ محترم بھائیو، ہر عمل سے پہلے نیت کا خالص ہونا یہ ہر عمل کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ جب تک عمل کے لیے، عمل سے پہلے نیت خالص نہیں ہے، نیت میں فتور ہے، کھوٹ ہے، سب سے عزیز تر جو چیز ہے انسان کی جو جان ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں اگر کوئی کٹوا دے گا، قربان کر دے گا، کل قیامت کی اس کا کوئی مول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جن سے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ تین اعلیٰ قسم کے لوگ جو دنیا کے اندر بہترین سمجھے جانے والے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے وہ عمل کرنے سے پہلے شیطان کے حربی اور ضرب کا شکار ہو گئے، نیت میں فتور اور دکھلاوا آ گیا، کل قیامت کے دن سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ جو لڑتے ہوئے اپنی جان کو جان آفرین کر دیا، ایسے انسان کو اللہ کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتلا تیرے رب نے تجھے جوانی دی تھی، گرم خون تھا، کیا کر کے آیا؟ شجاعت و بہادری سے کہے گا اللہ اس جوانی کو تیری راہ میں لڑتے ہوئے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے گھر سے اپنے خاندان کو چھوڑ کے نکلا، حتیٰ کہ اپنی جان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کذبت، اللہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، تو نے تو جان کو اس لیے قربان کیا لوگ تجھے کہیں بڑا شجاع ہے، بڑا بہادر ہے، تیرا چرچا دنیا میں ہو، جس چرچے کے لیے دنیاوی معاملات کے حصول کے لیے، دنیاوی چرچے کے لیے تو نے جو عمل کیا دنیا میں تجھے وہ مل گیا، آج تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین حکم دیں گے خذوہ فغلوا، اس کو پکڑو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو،
دوسرا وہ انسان ہوگا جس کو اللہ نے مال و متاع سے نوازا ہے، مساجد بنا رہا ہے، مدارس بنا رہا ہے، یتیم بچیوں کی شادی کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اپنے خزانوں کے منہوں کو اللہ کی راہ میں نشاور کر رہا ہے. کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس انسان سے پوچھیں گے بتلا دنیا میں بڑا مال و متاع تمہیں عطا کیا تھا، کیا کر کے آیا؟ کہے گے اللہ دنیا کے اندر مال و متاع تو نے دیا، دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، سب کچھ تیری راہ میں قربان کرتا رہا. اللہ کہیں گے کذبتا، اے جھوٹے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال کو دنیا میں اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ لوگ تمہیں دنیا میں جواد کہہ سکیں، سخی کہہ سکیں، تیرا چرچا دنیا کی زبانیں پہ سرعام ہو، اور اس مقصد کے لیے تو نے وہ مال خرچ کیا، وہ صلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، آج تیرے رب کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور تیسرا وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم دیا، دین کا علم دیا، دن رات وہ محنت کرتا رہا، رات کو دور دور کے لمبے لمبے سفر کرتا رہا، اللہ کے دین کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، ہوشلان آواز کے لیے وہ لوگوں کے گھروں میں جاتا، لوگوں کے محلوں میں جاتا، دن رات کی تھکاوٹ کو محسوس کرتا، لیکن ایسے انسان کی نیت خالص نہ تھی. اس کو جب کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتلا میرے بندے دنیا میں تیرے پاس اللہ کے قرآن کا علم تھا، بڑی خوبصورت آواز اللہ نے تجھے دی، تمہارے پاس شریعت کا اسلام کا علم تھا، کیا کر کے آیا؟ وہ عالم دین کہے گا اے اللہ راتوں کو لمبے لمبے سفر کر کے جایا کرتا تھا، اے اللہ پوری پوری رات تیرے دین کی واعظ و نصیحت کرتا رہا. لیکن اس انسان کی، اس عالم دین کی اگر نیت خالص نہیں ہے، نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن ایسے عالم دین کے لیے، ایسے قاری قرآن کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کذبتا، جو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ دنیا میں تو نے دین کا کام اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر تیرے چرچے ہوں، یہ بڑے خوش انداز سے تقریر کرنے والا ہے، اس کی طرز سن کے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اطمینانیت ہوتی ہے. تو اس لیے کرتا رہا، اشتہارات کے اندر بڑے بڑے تیرے نام چھپیں، دنیا میں جس مقصد کے لیے تو نے وہ عمل کیا، دنیا میں وہ چرچا تو نے عوام الناس کی زبانوں پہ پا لیا، لیکن آج تیرے رب کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. محترم بھائیو، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی کل قیامت کے دن انسان کو جہنم سے نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم. بے شک اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھتا ہے. اگر اخلاص کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ وہ بڑھا چڑھا کے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کریں گے. اور اگر بڑے سے بڑا عمل کرتے ہوئے شیطان کے وسوسوں میں آگے، شیطان کے کہے میں آگے، تو پھر یاد رکھیے پھر کل قیامت کے دن پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین نے تو آج سے 1500 سال پہلے جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام وحی کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا. شیطان کی سب چالوں سے مجھے اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ شیطان کا یہ عمل، کہ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکا کے اس کو اپنے راستے میں لے جائے. اللہ رب العالمین 28ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان کی مثال تو اس طرح ہے، انسان کے سامنے برائیوں کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کر دے۔ فلما کفر، جب انسان اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے، جب گناہ کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان بھی کہہ دیتا ہے انی بریء منک، میں تمہارے اس معاملے کا حصے دار نہیں ہوں، میں اس چیز سے بری ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو خود اس رب سے ڈرنے والا ہوں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ محترم بھائیو، شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، جو شیطان جو لعنت کا پھٹکار ہے، وہ بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس رب سے ڈرنے والا ہوں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو میں اور آپ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر اللہ رب العالمین نے شیطان اور اس کی بات ماننے والا، شیطان اور اس کا حواری، شیطان اور اس کا چیلا، اس کا انجام کیا ہوگا کل قیامت کے دن، اللہ رب العالمین نے اس انجام کا بھی بتلا دیا۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کا انجام، شیطان اور اس کے کہا ماننے والے کا انجام کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ ہے، یہ دونوں ہمیشہ میں اس کے اندر رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالموں کی جزا اللہ کے ہاں مقرر کی گئی ہے۔ ہر عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک نیت خالص نہیں ہوگی، نیت ریاکاری سے پاک نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، اگر عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو لیکن اس کے اندر نیت خالص ہوگی، نیت کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا شامل حال ہوگی، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کی راہ میں کھجور کا کچھ حصہ صدقہ خیرات کرنے والا، اس کو اللہ رب العالمین احد پہاڑ جتنی کھجوروں کا اجر و ثواب دینے والے۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری نیت خالص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں اتنا حصہ ڈالا جتنا کہ ایک پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، پرندہ کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یعنی جس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک اینٹ یا 2 اینٹ کے برابری میں اللہ کے گھر تعمیر کرنے میں حصہ ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے انسان کا جنت میں خوبصورت ترین محل تیار کریں گے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، کروڑوں روپے کی بنا کے مسجد لوگوں کے لیے چھوڑ دے، لوگ اس میں نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اذانوں کی آوازیں بلند ہوں، ایسے کروڑوں روپے خرچ کرنے والے انسان کی اگر نیت خالص نہیں ہے تو کل قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوگا۔ ہمارے سیال کوٹ کے اندر ایک تاجر موجود ہیں، جب تک ان کی پھٹی پہ ان کا نام نہ لکھا جائے مسجد میں تو وہاں پہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نام لینا مقصود نہیں ہے، لیکن ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود کیوں کل خالی ہاتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے قرآن کو نہیں سنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو نہیں سنا کہ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی بڑے سے بڑا عمل بھی کل قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیت خالص ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کل قیامت کے دن قابل قبول ہوگا اور اس کو بڑھا چڑھا کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گا، صرف نیت کرتا ہے، پھر وہ نیکی کا کام نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکی کے ارادے کی وجہ سے اس کے نام مال میں نیکیاں درج کر دی جائیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ گناہ کرنے کی نیت کرتا ہے کہ میں آج یا کل یہ گناہ کروں گا، قصد کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کی نیت کی پھر اس کو چھوڑ دیا،
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس انسان کے اس ارادے کی وجہ سے کہ جو اس نے برائی کو چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کے اعمال نامے میں نیکیاں درج کر دی جائیں گی۔ تو محترم بھائیو، اس مختصر سے وقت کے اندر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ احباب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم جو بھی عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں، نیت کے اندر اخلاص پیدا کر لیں، یہ انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن ہمارے تمام کے تمام اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اور اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، نیتوں میں فطور ہے، نیت میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اہل محلہ اہل علاقہ کی نظر میں مشہور ہونا ہے، ہمارا چرچا ہو جائے، تو ایسے اعمال دنیا میں تو مشہور ہو سکتے ہیں، ان کا اجر و ثواب کل قیامت کے دن بالکل نہیں ملے گا۔ ہر عمل کرنے سے پہلے ہمیں نیت کو خالص کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہوئے ایک چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ جس انسان کی نیت اچھی ہوگی، جس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہوگی، ہر عمل کا بدلہ دگنا چگنا کر کے دیا جائے گا۔ اور اگر نیت خالص نہیں ہے تو کل قیامت کے دن خالی ہاتھ انسان رہ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی کیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایسی پیشانیوں والے لوگ جو فرضی نمازوں کے علاوہ تہجد پڑھنے والے ہیں، اشراق کی نماز ادا کرنے والے ہیں، ان کی پیشانیوں کے اوپر لمبے لمبے سجدے کرنے کی وجہ سے محراب کا نشان ہے، لیکن اگر ان کی نیتوں کے اندر فطور ہے، ریاکاری ہے، تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا تو ایسی پیشانیاں جو سجدے کر کر کے تھک چکی ہوں گی، ان کے لیے یہ حکم ہوگا تسلا نارن حامیہ، ان کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو نیکیاں ہیں، ٹوٹے موٹے جو اعمال ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔